آج کل فیس بک پہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں, مختلف پیجز ہیں جو لائک کیے ہوئے ہیں, کبھی کبھار اتنا تو ٹائم نہیں ملتا, تو ان کمنٹس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے, کتنے مختلف مزاج کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو علماء ہیں نا, ان کا دائرہ کار اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں تک محدود رہتا تھا. وہ جو بات کرتے تھے, چونکہ سامنے عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عقیدت والے لوگ, تو وہ واہ واہ سبحان اللہ کہتے تھے. اس کے کچھ فائدے بھی تھے. فائدہ یہ تھا کہ حوصلہ بڑا ہوتا تھا, اور زیادہ باتیں کہتے تھے وہ. نقصان بھی ہوتا تھا کہ پھر جو چیز بھی مارکیٹ میں لے آؤ, کیونکہ سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ چل جاتی تھی. اب یہ مارکیٹ کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے, مجھ سے لوگ آ کے مجھے سے ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہوتی ہے. مجھے آ کے لوگ کہہ رہے تھے مولوی صاحب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ آیا ہو تو بتائیں. تو میں نے کہا یار یہ ہم سے ہی سیکھ کے ہم سے ہی ہمارے اوپر ہی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلوانا پڑے گا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. تو اس کا ایک سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے. اچھا, جو عقیدت مند ہوتے ہیں اکثر ان کی توجہ, ہمارے ہاں تو عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے نا, ہماری قوم میں اعتدال نہیں ہے, دشمنی ہے تو کسی کی کوئی بھی اچھی بات بھی بری لگے گی. جیسے سیاسی لوگوں کو دیکھ لو نا, سیاسی لوگ جو جماعتیں ہیں ان میں کوئی بھی اچھا کام کرے تو سامنے والی اپوزیشن نے کیا کرنا ہے, اس کی مخالفت. ایک دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی کے طلباء کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے. اپوزیشن نے کہا کہ تمہارے ہی پیسوں سے تمہیں دے رہے ہیں لیپ ٹاپ, کوئی کمال کی بات نہیں ہے, تمہارا ہی پیسہ ہے تو کیا ہو گیا. تو بھائی حکومت تو عوام ہی کے پیسے سے دیتی ہے, اپنی جیب سے کون دیتا ہے. تو ایک اچھا کام کیا تھا, چلو لیپ ٹاپ حکومت نے فری میں دے دیا, بے شک حکومت ہی کے پیسوں سے دیا ہو لیکن کچھ تو کیا نا. تو جو مخالف تھے انہوں نے کیا کہا, یہ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں. تو اب کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جب آپ حاکم بنیں گے تو گویا اپنی جیب سے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن ہماری قوم کا جو ایک مزاج بن چکا ہے کہ میں جس جماعت سے ہوں وہ سب سے اچھی, اس کا جو برا کام ہے وہ بھی اچھا, اور جو میرے مخالف پارٹی ہے اس کا اچھا کام بھی کیا ہے, برا ہے. یہی چیز مذہبی حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے, عقیدت ہے, اچھے لگتے ہیں, تو وہ جو مرضی بیٹھ کے ممبر پہ پھینک دیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو مرضی پھینک دیں, سامنے پکڑنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ. جیسے وہ جب بیٹسمین جو ہے نا وہ گیند کو پھینکتا ہے تو پلیئر کا وہ جو فیلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس نے صحیح شاٹ ماری ہے یا غلط ماری ہے. ان کا کام ہے جدھر بھی گیند جا رہی ہے اس کو پکڑ کے بالر کے حوالے کرنا. تو بعض دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے پھینکتے رہو الٹی سیدھی ادھر ادھر کی پھینکتے رہو, جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ کیچ کرتے رہتے ہیں. لیکن اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور بے لاکھ تبصرے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کہے گا نا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو, ایک روب بھی ہوتا ہے انسان کا. فیس بک پہ کچھ بھی لکھ دو, کیا خیال ہے, چڑھ جاتا ہے وہ. کچھ بھی بول دو, کھلے عام, کھلی اجازت ہے بھائی, جو مرضی لکھ دو. میرے جو یہ بیان جاتا ہے نا لائیو, بعض دفعہ میں جا کے لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں, اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس کیا آ رہے ہیں. اکثر تو الحمدللہ پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن کچھ نیگیٹو بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو نیگیٹو بھی میں پڑھتا ہوں. تو اس سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو حقیقی معنی میں آپ کے سامنے
قوم کی سوچ آتی ہے کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے. اچھا اس میں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرا فیس بک پیج ہے اس پہ جو لوگ لائک کیے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ تر وہی ہوں گے نا جو مجھ سے عقیدت کرتے ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ قوم کدھر جا رہی ہے. ایسے پیجز جس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بالکل نیوٹرل لوگ ہیں, ان پیجز پہ جا کے جب میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پبلک کا اصل رجحان کیا ہے. اس لیے میں جو دیگر حضرات ہیں, علماء ہیں, میں تو کوئی نصیحت کے لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, لیکن میں بہرحال جو لوگ بھی پبلک میں دین کا کام کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدت مندوں کے کمنٹس نہ پڑھا کریں, آپ دیکھا کریں کہ عام پبلک کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے وہ غلط تبصرہ کر رہے ہوں, لیکن بعض دفعہ وہ رائے صحیح بھی ہوتی ہے, صحیح بھی ہوتی ہے. جو فرقہ پرست لوگ ہیں, فرقہ پرست, ان کو فرقہ وارانہ باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ مشہور فرقہ پرست ایک نوجوان ہے, بہت زیادہ رفع الیدین, سورہ فاتحہ, آمین, یہ انہی میں لگا رہتا ساری. میرے پاس لوگ بہت کلپ بھیجتے ہیں, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے ایک کلپ کا جواب دیا تھا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر اس نے الزام لگایا تھا, اس کا میں نے جواب دیا تھا. تو اس جواب کا جب جواب آئے گا نا تو پھر میں اگلے کلپ کی طرف جاؤں گا, ورنہ وہ تو پھینکتا رہے گا, پھینکتا رہے گا, پھینکتا رہے گا, ہم یہاں سے جواب دیتے رہے. تو فتوے لگا رہے, وہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ. اگر وہ اہل حق میں سے ہوتا تو کہتا کہ مولوی صاحب نے میری اس بات کا جواب دیا ہے تو اس جواب میں یہ فالٹ ہے, پھر ہم آگے چلتے. یا وہ اپنی بات سے رجوع کرتا. مولانا شرف علی تھانوی پر الزام بھی چھوٹا نہیں لگایا, کیا لگایا؟ گستاخ رسول. یہ تو کفر ہے نا, کسی کو گستاخ رسول کی. کسی بزرگ کو معاف نہیں کیا اس نے, بڑے بڑے بزرگوں پہ بڑی بڑی تہمتیں لگا دی. تو میں نے ایک بات کا جواب دیا تھا, تو اب عقلمند لوگوں کو چاہیے تھا وہ سمجھ جاتے کہ جس نے اتنا بڑا الزام کسی بزرگ پر بغیر تحقیق کے لگا دیا, ان کی چند عبارات دیکھ کر, تو وہ کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا, اور الزام بھی معمولی درجے کا نہیں ہے. تو جو اس کو لائک کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ یار تم نے کیسے الزام لگایا, اس کے خلاف FIR کٹواتے, کیس کرتے کہ اس نے ہندوستان کے بر صغیر کے ایک بہت بڑے بزرگ پر کیا لگایا ہے؟ گستاخی کا الزام لگایا ہے, اور اس سے ان بزرگ سے عقیدت کرنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی. جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, انہیں چاہیے تھا اپنے اس پیر و مرشد کے خلاف کیس کرتے عدالت میں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے یا اس سے جواب مانگتے. کچھ بھی نہیں ہوا, بڑے ٹھنڈے پیٹوں وہ جواب کو پی گیا, صحیح ہے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور دوسرے ٹاپک کو چھیڑ دیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا کلپ آ گیا, تیسرا کلپ آ گیا, چوتھا کلپ آ گیا. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, جو نوجوان جذباتی طبقہ ہے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت اس کے تو ویورز لاکھوں ہو گئے ہیں اور آپ لوگ جواب نہیں دیتے, تو آپ کے ویورز کی تعداد کم ہو رہی ہے اور وہ مارکیٹ میں چھا رہا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں, اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو یاد رکھو کو کون مارکیٹ میں چھا گیا کون نہیں چھایا, اس کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ کس کے ویور زیادہ ہیں. اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کو لائک کرنے والے لوگ ہیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں. وہ سارے اسی جیسے پاگل ہیں, 5 لاکھ یا 5 کروڑ بھی ہو جائیں اس سے کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں پڑتا. اور آپ کو لائک کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ اگر کسی عالم کو لائک کرنے والے لوگ, اس کے پیج کو سبسکرائب کرنے والے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, قوم کے مہذب لوگ ہیں, تو وہ 5 کروڑ پہ بھاری ہیں. یقین نہ آئے تو آپ یوٹیوب پہ ایک چینل بنائیں اور اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں جس میں قوم کو کوئی اچھی رہنمائی کی گئی ہو کسی اچھے ٹاپک پر, والدین کے حقوق سے متعلق یا بہنوں کی وراثت سے متعلق, بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق, حکمران کے حقوق سے متعلق.
پھر آپ دیکھیں اس کو سننے والے کتنے لوگ ہیں. اور عنوان بھی یہ دیں, بہنوں کے حقوق, یعنی لیبل جو لگائیں گے وہ کیا لگائیں گے؟ بہنوں کے حقوق. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو سنیں گے, وہ بھی بہنیں ہی سنیں گی, بھائیوں میں سے 2-4 ہی ہوں گے. قوم کی جتنی بہنیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سنیں گی, جن بہنوں پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ بھی نہیں سنیں گی, اور جو ظالم بھائی ہیں وہ تو ویسے ہی اس کو ان سبسکرائب کر دیں گے فوراً. یہ چینل ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لائک کیا جائے. اور اگر آپ اس پہ کوئی فحش ویڈیو ڈال دیں یا لیبل ایسا لگا دیں جس میں کوئی لڑکی کا تصور آ رہا ہو, پھر دیکھو دبا دب چلے گا وہ. یعنی بہن کا نام لڑکی رکھ دیں, لڑکیوں کے حقوق, حالانکہ وہ حقوق اس میں بہن ہی کے ہوں گے, مگر عنوان کیا دیں؟ لڑکیوں کے حقوق. تو لڑکی کا لفظ آتے ہی قوم کے جتنے لڑکے ہیں وہ لڑ کے اس کو سبسکرائب کریں گے. وہ کہیں گے پہلے میں بٹن دباؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں پہلے میں بٹن دباؤں گا. تو وہ 5 کروڑ تک پہنچ جائے گا وہ. تو یہ 5 کروڑ ویورز کا ہو جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ چینل بنانے والا قوم میں بہت زیادہ مشہور ہے. جن لوگوں میں مشہور ہے نا وہ اسی جیسے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب میرے بعض ٹاپک ایسے ہیں, بعض موضوعات ایسے ہیں, میں نے تو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے فی الحال. یوٹیوب پہ جو بھی جس چینل پہ بھی میرے بیان ڈال دے تو اجازت ہے, اور لوگ لاکھوں روپے کما بھی رہے ہیں ان چینل کے ذریعے. میں کوئی ان سے حصہ نہیں لیتا, میں کہتے ہیں بھائی خیر کی بات ہے, جتنا مرضی پھیلا دو. لیکن بعض دفعہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ فحش عنوان دے دیتے ہیں میرے کسی بیان کو, جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کلپ پھیل جاتا ہے.